علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز علماء کرام اور حاضرین جلسہ، وقت بہت ہو گیا ہے اور باتیں بھی سب آ گئی ہیں۔ مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم نے جتنی باتیں میں کہنا چاہتا تھا سب کہہ دی ماشاءاللہ۔ آمد ہے رمضان کی اور ہم سب لوگ انتظار میں ہیں، کب رمضان شروع ہو، کب راتیں آباد ہو، وہ سہانا موسم، وہ خوبصورت نمازیں، وہ مسجد کا آباد ہونا۔ تذکرے کے لیے الفاظ نہیں، فرمایا جنت کو سجایا جاتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، مستی کی کیفیت ہوتی ہے۔ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ جتنے لوگ اس آخری عشرے میں جہنم سے آزاد ہوتے ہیں اتنے لوگ صرف چاند رات میں آزاد کیے جاتے ہیں۔ آدمی پاک صاف ہو کر انعام لینے کے لیے اسی عیدگاہ میں جمع ہوگا، وہ انعام ہوتا ہے۔ فرمایا عید للابرار، یہ عید کا دن جو ہے نیک لوگوں کے لیے، وہ وعید للفجار، بدبختوں کے لیے، بدوں کے لیے یہ دن وعید کا دن۔ آج ہم لوگ یہاں عیدگاہ میں جمع ہوئے، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے لیے عید سعید لے کر کے آئے۔ وہ کیسے آئی؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ تقوی اختیار کریں، خدا سے ڈرے۔ اب ڈر جو ہوتا ہے وہ ڈنڈے کا ہوتا ہے، بڑا ڈر جو لوگ سمجھتے ہیں ڈنڈے کا ڈر سمجھتے ہیں۔ بھیا ٹھیک سے روزے نہیں رکھو گے، نماز نہیں پڑھو گے، دل کی صفائی نہیں کرو گے تو جہنم میں جانا پڑے گا، ڈنڈا پڑے گا۔ تو تقوی اختیار کرو، خدا سے ڈرو نہ۔ اصلی تقوی وہ ہے جو محبت کی وجہ سے ہو جائے۔ محبت سے زیادہ ڈرانے والی کوئی چیز نہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں اور پھر محبت کی وجہ سے مجھ سے ڈرنے لگے کہ کہیں اللہ کو میری یہ بات ناگوار نہ ہو جائے، کہیں ان کو بری نہ لگ جائے، کہیں ان کو تکلیف نہ ہو جائے، ان کو راضی کرنا ہے کسی طرح سے۔ اب اس رضا کے حصول کے لیے انسان راتوں کو جاگتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، اور افطار کے لیے اتنا انتظام کرتا ہے جتنا انتظام غیر رمضان میں نہیں کیا ہوتا۔ یوں کہتے ہیں رمضان میں رزق میں برکت بڑھا دی جاتی ہے، تو افطار پہ دسترخوان پتہ نہیں شاید بھٹکل والے نہیں کرتے ہوں گے ایسا، جتنی کمی دن بھر کے بھوکے رہنے کی ہوتی ہے وہ ساری افطار میں پوری کر لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اچھے سے کھانا چاہیے، لیکن اتنا نہیں کھانا چاہیے کہ سانس لینے کی جگہ نہ رہے۔ یہ جو روزہ ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا انعام میں خود دوں گا یا انعام میں مل جاؤں گا میں۔
ہر چیز کا انعام مقرر ہے، روزے کا انعام مقرر نہیں۔ دو باتیں فرمائیں، اللہ تعالیٰ خود انعام دے یا انعام میں مل جائے گی۔ کیسی عظیم نعمت ہے، اور یہ بھوکا رہنا نہیں ہے، یہ روزے کا مطلب بھوکا رہنا نہیں ہے، روزے کا مطلب تو اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ سارے سال کی جو بھی کچھ ہوا ہے اس کی دھلائی ہو جائے۔ اب یہ جو تقوی والے لوگ ہیں، اللہ والا تقوی والا، اسی کے اوپر بس میں بات کروں گا ذرا سی تھوڑی سی، پھر مجھے جو حکم دیا گیا ہے اس پر تھوڑی سی بات کر لوں گا، لمبی بات کرنے کا موقع نہیں۔ چاہتے ہیں اللہ میاں کہ تقوی والا ہو جائے آدمی، تقوی والا ہونے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ یہ تو تھیوری ہے کہ آپ اللہ میاں سے ڈریں گے تو ایک مقام حاصل ہوگا۔ اب اس کے لیے 40 سال تک اناج کھانا چھوڑنا پڑے گا، جنگل میں جا کے رہنا پڑے گا، فلاں ہوگا، لمبی چوڑا کوئی کورس بنا دیا نہیں۔ یہ فرق ہے اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں، یہ خصوصیت ہے اسلام ہی کی۔ کوئی کورس نہیں کرنا ہے، سیدھا سچا فارمولہ ہے، اور بالکل آسان فارمولہ ہے کہ بندہ اس مجلس سے، اس موجودہ مجلس سے اٹھ کر کے جائے گا تو خدا کے مقرب بندوں میں شامل ہو کے جائے گا۔ بالکل آسان سے نسخہ کہ انسان اس عزم کے ساتھ اٹھے یہاں سے، اسی لمحے میں یہ ارادہ کر لے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، خدا کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اپنے اندر جھانک لے، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لحظے کے لیے جھانک لے کہ میں کیا ہوں، اپنوں کے ساتھ کیا برائیاں کر رکھی ہیں، کیا برائیاں دل میں پال رکھی ہیں، عمل میں کیا ہے، سوچ میں کیا ہے، فکر میں کیا ہے۔ بس سوچ لے اور یہ ارادہ کر لے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، ہو گیا تقوی والا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے کے بعد، یہ اسی کو توبہ کہتے ہیں، اور توبہ زبان سے توبہ کرنے سے تھوڑی توبہ ہوتی ہے، توبہ تو ارادہ کر لینے سے ہو جاتی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، پاک صاف کر کے اللہ تعالی۔ اور اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ کچھ نہیں، بس ارادہ کرنا ہے، یہ عزم کر لینا ہے، یہ سوچ لینا ہے اب گناہ نہیں کریں گے۔ تو رمضان کا استقبال ہو گیا۔ ایک حدیث سناؤں گا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، میں خاص طور سے نوجوانوں کو سنانا چاہوں گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے مسجد میں، اور منبر پر قدم مبارک رکھا آقا نے، اور آمین کہا۔ صحابہ کرام مسجد میں موجود تھے، صحابہ نے بھی آمین کہہ دیا، پھر دوسرے پر قدم مبارک رکھا، پھر آمین فرمایا، پھر تیسرے پہ آمین فرمایا، اور ہر مرتبہ صحابہ کرام آمین کہتے رہے۔ جب بعد میں صحابہ کرام کو موقع ملا تو آقا سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہم نے کوئی دعا کری، نہ آپ نے کوئی دعا کری، نہ کسی اور نے کوئی دعا کری، یہ آپ آمین کیوں فرما رہے تھے؟ آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل آئے تھے، اور انہوں نے 3 بدنصیبوں کے لیے بد دعا کی۔ ایک وہ بدنصیب جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اور اس میں گرامی لیا جائے، اور وہ گنگوں کی طرح بیٹھا رہے، چھوٹا سا درود بھی نہ بھیجے ان کے اوپر، لعنت ہو بدبختی۔
اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل تشریف لا رہے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کو خدمت میں حاضر ہو کر بددعا دے رہے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت پوری آمین کہہ رہی ہے۔ پھر دوسرا وہ بد نصیب کہ جس کو بوڑھے والدین ملے یا والدین میں سے کوئی ایک ملا اور ان کو خوش کر کے، ان کو راضی کر کے وہ جنتی نہ بن سکا، لعنت ہو اس کے اوپر، بدبختی۔ پھر سب آمین کہتے ہیں۔ اور تیسرے وہ جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے عبادتوں کے ذریعے سے، قیام کے ذریعے، صیام کے ذریعے جنتی نہ بن سکا، لعنت ہو سکا۔ تین لوگوں کے لیے لعنت بھیج سکے اور یہ لعنت ہمیشہ کے لیے ہو گئی۔ اسی میں آدمی کو اپنا فیصلہ کرنا ہے، رمضان کیسا گزر رہا ہے، پیغمبر علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی آنے پر درود بھیج رہا ہے، نہیں بھیج رہا ہے، اور والدین کے ساتھ یا دونوں میں سے ایک جو بھی ملے اس کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں جن کا ذکر ابھی مولانا الیاس صاحب کر رہے تھے، ایک بڑی برائی یہ آ گئی ہے کہ والدین نوجوانوں کے لیے بوجھ بنتے ہیں۔ مجھے نہیں یقین ہے کہ بھٹکل میں ایسا ہوتا ہوگا، اس لیے ہم تو یہ بھٹکل کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بھٹکل جیسی بستیاں پورے ہندوستان کے آدھے مسلمان ایسے ہو جائیں جیسے بھٹکل والے ہیں، تو ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی اور ہمارے برادران وطن کی بھی قسمت بدل جائے گی۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں، خدا کرے ایسے ہی کمی ہے اللہ پوری کر دے، دور کر دے۔ مجھ سے کہا گیا کہ حالات حاضرہ پر بات کرو۔ عجیب بات ہے، دین کی بات کو، رمضان المبارک کی بات کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی بات کو لوگ حالات حاضرہ نہیں سمجھتے۔ اس کو حالات حاضرہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے جوانوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ دل کی کیفیت بدل رہی ہے۔ اگر کہیں جوان صحیح راستے پہ چلتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے تو وہ سماج کے پریشر میں، اپنے شوق سے نہیں، شوق چلا گیا، خدا کی محبت کم ہو گئی لوگوں کے دل سے۔ اس سے بڑی حالات کی خرابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ قوم جس کی گلیوں سے گزرنے والے لوگ خوشبوئیں سونگتے تھے، اور وہ قوم جس کا ایک آدمی بھی اگر کسی راستے سے گزر جاتا تھا تو نور پھیل جاتا تھا، وہ قوم آج اپنی سرزمین پر، وہ غیروں کی سرزمین پر جاتے تھے اور محبتیں خرید کے لے کے آتے تھے اور خوشبوئیں بکھیر کے آتے تھے، اور ہم اپنی سرزمین کا بوجھ بن گئے۔ وہ مسلمان قوم، وہ مسلم امت جس کے وجود کو لوگ نعمت سمجھا کرتے تھے، جو اسٹ ہوا کرتی تھی، وہ آج لائبلٹی بن گئی، ریسپانسبلٹی بن گئی۔ لوگ ڈرنے لگے۔ ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا، چھوٹا بچہ، بالکل چھوٹا، ابھی وہ اس کی ماں کرسی پر بیٹھی تھی اور اس کا سر اس کے گھٹنے کے برابر تھا۔ کتنا بڑا بچہ ہوگا آپ تصور کیجیے۔ کہتا ہے دیکھو ماما، ماما دیکھو بن لادن جا رہا ہے۔ اس کی آواز سن کے میں نے پیچھے گھوم کے دیکھا تو بچہ میری طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں، یہ سچویشن کریٹ کر دی گئی ہے، بن گئی ہے، یہ ہو گئی ہے۔ میں فلائٹ میں چڑھا، ابھی یہ تو پرانی بات ہے، 5-6 سال پرانی بات ہے۔ یہ پہلا قصہ سن۔ دوسرا قصہ جو سنا رہا ہوں یہ ریسنٹ کا ہے۔ میری عادت ہے میں ایئرپورٹ پہ جلدی پہنچتا ہوں۔ اس دن دیر ہو گئی، آخری پیسنجر تھا تو بالکل آخر میں پہنچا میں۔ لوگ فلائٹ میں بیٹھ چکے تھے، میں لاسٹ پیسنجر تھا، بھاگ کر کے پہنچا تھا۔
جہاز میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جب میں اندر داخل ہوا ہوں اور میرے اوپر لوگوں کی نظر پڑی ہے تو ایک لمحے کو بہت سارے مسافروں کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور گزر گیا. میں نے اسے دیکھا, اس رنگ جو وہ رنگ ہے نا, وہ بول دیتا ہے پوری کہانی کو. حساس لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ رنگ کیوں آیا تھا, اور ایک لمحے کے بعد وہ سمجھ گئے, لیکن ایک رنگ آیا اور گزر گیا. کہاں پہنچ گئے؟ ہمیں اپنے بارے میں, اپنے ایٹیٹیوڈ کے رویے کے بارے میں, اپنی سوچ کے بارے میں اور اپنے طرز عمل کے بارے میں, اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کے بارے میں, جس کی طرف مولانا اشارہ کر رہے تھے, ہم نے کام چھوڑ دیا. دوسروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا. میں بھٹکل والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بھارت کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. ہم نے دوسروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا, اپنے بارے میں سوچنے لگے. جب ہم نے دوسروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا, دوسروں سے ہمارا ریلیشن شپ چینج ہو گیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زخموں سے چور ہیں, جسم مبارک لہو لہو ہے. کیا فرمایا تھا, یاد ہے آپ لوگوں کو؟ سنا ہوگا ضرور. میرے آقا نے فرمایا تھا اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی نسلوں میں سے تو کوئی ایمان لائے گا. میں عذاب دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا, میں عذاب دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا, بد دعا دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں, برا چاہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں. یہ وہ وقت تھا جب کمزور تھے, واپس آئیے, آگے آئیے. جب طاقتور تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے, تو کیا ہوا تھا؟ جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, نام نہیں لوں گا, جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ الیوم یوم الملحمہ, آج کاٹنے کا دن ہے, بدلہ لینے کا دن ہے. غلط کہا تھا؟ جی نہیں, بالکل صحیح کہا تھا, بالکل صحیح کہا تھا انہوں نے. اس زمانے میں وہ تو جاہلیت کا زمانہ تھا, اس جاہلیت کے زمانے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی نکالا ہی تھا. آج 1500 سال کے بعد جب دنیا یہ سمجھتی ہے کہ وہ مور سویلائزڈ ہو گئی, دنیا یہ سمجھتی ہے کہ وہ ترقی پا گئی, آگے بڑھ گئی, تو موسٹ وانٹیڈ لوگوں کی لسٹ نکالی جاتی ہے نہیں نکالی جاتی, اور انہیں ہر قیمت پر مارا جاتا ہے. آج ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ان کے بالکل صحیح, اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بالکل صحیح تھا, ان کی آنکھوں کے سامنے حضرت سمیہ کا خون تھا, یاسر کا خون تھا, ان کے سامنے وہ تکلیفیں تھیں. وہ انہوں نے دیکھا تھا کہ بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے جلایا گیا, تڑپایا گیا, کہ حضرت بلال یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے چربی کے جلنے کی بو سونگتا تھا. بالکل صحیح کہا تھا. لیکن قربان جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جھنڈے مبارک لے لیا ناگواری کے ساتھ, دوسرے صحابی کے ہاتھ میں کہا, اعلان فرمایا, رہتی دنیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی. آج بھی دنیا اسی جاہلیت پر ہے,
اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک ان کی مثال کوئی دوسرا پیش نہیں کر سکے گا۔ فرمایا الیوم یوم المرحم، آج رحمت کا دن ہے، آج کرم کا دن ہے، آج مہربانیوں کا دن ہے، آج بخشش کا دن ہے۔ یہیں نہیں رکے، ڈیٹیل میں جائے بغیر صرف یہ بات کہہ دوں کہ جو موسٹ وانٹڈ لوگ تھے سردار وہاں کے مکے کے، ٹاپ موسٹ لوگ، ان کے ناموں کا اعلان فرمایا کہ ان کو معاف کر دیا گیا۔ تھی نا بڑی بات؟ ابھی کوئی کر سکتا ہے معاف؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ اور آگے سن لیجئے، صرف انہیں معاف نہیں کیا، یہ کہہ دیا کہ جو جن کو یہ معاف کر دیں گے یا جن کو یہ پناہ دے دیں گے اس کو بھی معاف کر دیں۔ میرے بھائیو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالیں قائم کی، اس لیے نہیں کہ ان کا تذکرہ سن کے خوش ہو جائے، اس لیے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ہی چیز مطلوب ہے کہ مسلمان کا دل خیر خواہی کے جذبے سے معمور ہو جائے۔ کوئی رات ایسی نہیں تھی جس رات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بندوں کو ایمان مل جائے اس کی فکر میں روئے نہ ہو۔ کوئی رات ایسی نہیں تھی۔ کیا ہماری آنکھ میں کبھی پانی آیا کسی غیر مسلم کو دیکھ کے، کسی اپنے ہندو بھائی کو دیکھ کر؟ کبھی پانی آیا آنکھوں میں؟ کبھی دل نرم ہوا؟ کبھی یہ سوچا کہ ہمیں یہ ایمان مل گیا اور یہ بغیر ایمان کے موجود ہیں؟ خدا جانے ہمارا کیا حشر ہے اگر جی رہے ہیں بغیر اس فکر کے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں تک ایمان پہنچے یا نہ